بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اس وقت اکانومیکلی، پولیٹیکلی، فائنینشلی ایک انسٹیبل اور انسرٹینٹی کی کنڈیشن میں ہے. بینگ اے پاکستانی وی آر ویری مچ اویئر آف دیٹ کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ کس قدر سنگین ہے. الیکٹریسٹی بلز کے بارے میں جہاں ایکسٹریملی ایک انفلیشن، ایک سورنگ کنڈیشن کریٹ کی گئی ہے، وہیں 1 ستمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا. سو یہ پیٹرولیم مصنوعات اور الیکٹریسٹی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایک وائٹل رول پلے کرتے ہیں الیکٹریسٹی کے پرائس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے. سو آج ہم اس ویڈیو میں یہی جانیں گے کہ ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے الیکٹریسٹی کے ریٹ اتنے ہائی کر دیے گئے ہیں کہ وہ ایک عام پاکستانی کی پہنچ سے باہر ہو گئے ہیں. سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ 90s میں ایک آئی پی پیز کو متعارف کروایا گیا تھا، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز. وابڈا کی نجکاری پاسبل نہیں تھی کیونکہ ایک بہت بڑا ادارہ تھا. سو آئی پی پیز کو انٹروڈیوس کیا گیا جس کے تھرو الیکٹریسٹی پروڈکشن کو جو ہے وہ فلو میں لانے کی کوشش کی گئی. آل دو دیٹ واز اے ویری ویری پور ڈیسیجن ٹیکن بائی دیٹ ٹائم آف گورنمنٹ. بٹ ہم جانتے ہیں کہ آئی پی پیز کیا ہیں اور اس وقت یہ کیسا رول پلے کر رہے ہیں پاکستان کے پاور سیکٹر میں، اور آئی ایم ایف کے ڈیل کے بعد اتنا سنگین نتائج کا سامنا کیوں کرنا پڑا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آئی پی پیز کو. آئی پی پیز ایک ایسے سیٹ اپ کا نام ہے جہاں پر پرائیویٹ طور پر جو ہے وہ باہر سے ملک سے پاکستان میں سیٹ اپ کیا جاتا ہے الیکٹریسٹی پروڈکشن کے لیے، اور یہ سارا سیٹ اپ ڈالر میں ہوتا ہے. سو آئی پی پیز اگر الیکٹریسٹی کو ان کیس وی آر جسٹ ایزیومنگ کہ اگر وہ 40,000 میگا واٹ پروڈیوس کر رہی ہیں اور پاکستانی سیکٹر میں وہ جسٹ 20,000 اور 25,000 جو ہے وہ یوٹیلائز کیا جا رہا ہے، سو وہ 20,000 کا جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ بھی گورنمنٹ کو پے کرنا پڑتا ہے کیونکہ آئی پی پیز کو 90s میں سبسیڈائز کر دیا گیا تھا. یہ آفر کی گئی تھی باہر سے آنے والے انویسٹرز کو کہ اگر کسی بھی قسم کا کوئی خسارہ فیس کرنا پڑا تو وہ پاکستانی گورنمنٹ کرے گی، نہ کہ فارن انویسٹرز کریں گے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہمیں سب سے زیادہ آئی پی پیز کی قیمت کا ادا کرنا پڑتا ہے. جن سیکٹرز کو، جن پاور پلانٹس کو یوز میں بھی نہیں رکھا گیا، ہمیں ان کی بھی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہمارا ایسا سیٹ اپ ہے، ویک سیٹ اپ ہے، جہاں پر ہم سپلائی نہیں کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں الیکٹریسٹی کو. سو اگر پروڈکشن اور کنزمپشن دونوں چیک اینڈ بیلنس میں نہیں ہیں، سو جتنی الیکٹریسٹی زیادہ پروڈیوس کی جا رہی ہے اور یوٹیلائز نہیں کی جا سکتی کیونکہ ہمارے جو سپلائی سسٹم ہے وہ ویک ہے، سو اس کا ڈرا بیک پاکستانی گورنمنٹ کو پے کرنا پڑتا ہے، ٹیکس پیئر کو پے کرنا پڑتا ہے، ایک عام عوام کو پے کرنا پڑتا ہے. اس کو ہم کیپیسٹی چارجز کے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اسٹینڈنگ کمیٹی، سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں یہ چیز نوٹس میں لائی گئی ہے کہ اس وقت جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ آئی پی پیز کو $1.3 ٹریلین پے کرنے ہیں، وچ از اے ویری ہیوج اماؤنٹ. یہ وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے جو بجلی یوز میں بھی نہیں ہے، جو پلانٹس ورک بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہم یہ سگنیٹوریز ہیں، ہم نے ان پیپر ورک کو یہ ایکسیپٹ کیا تھا کہ فورن انویسٹر کو کبھی نقصان نہیں دیا جائے گا، سو پیمنٹ ہمیں کرنی پڑتی ہے. اب یہ اتنی زیادہ اماؤنٹ کیوں پے کرنی پڑ رہی ہے؟ وی آر اگین اویئر آف دیٹ کہ ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس ڈالر کی پابند ہیں، اور اس وقت انٹر بینک میں ڈالر کی پرائس راؤنڈ اباؤٹ 305 روپیز پہنچ چکی ہے پاکستانی روپی کے حساب سے، جو کہ اوپن مارکیٹ میں 320 تک جا چکی ہے. سو اس سے سرکولر ڈیٹ، ٹریڈ ڈیٹ، جتنے بھی ڈیفیسٹس ہیں وہ ڈالر کی وجہ سے، ڈالر کی ہائی ریٹ کی وجہ سے پاکستانی روپی کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اور ڈالر
ان کیس 10% انکریز کرتا ہے پاکستانی روپی کے اگینسٹ، سو ہمارا ڈیٹ بھی 10% انکریز کر جاتا ہے. سو ہمیں آئی پی پیز کو بھی ڈالر میں پے کرنا ہے، اور جب ڈالر میں پیمنٹ کی جاتی ہے سو وہ پاکستانی روپی کے کنورژن میں آٹومیٹیکلی جو ہے وہ انکریز کر جاتی ہے. اس وقت سب سے زیادہ جو فال ہے جو پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ آئی پی پیز کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے، اور اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے، اسپیسیفکلی کیپیسٹی چارجز سے ریلیٹڈ ایک پراپر ٹاپک آف ڈسکشن کیا جائے اور اس سچویشن سے نکلنے کی کوشش کی جائے. سیکنڈ، جو سب سے زیادہ اس وقت سرکولیشن میں ہے وہ آئی ایم ایف کا 9th month بیل آؤٹ پیکیج ہے. ایگزیکٹلی 9 month بیل آؤٹ پیکیج جو جسٹ 3 بلین کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، بٹ اس کے سیٹ بیکس بہت سنگین ہیں. آئی ایم ایف کے سگنیٹری ہونے کے بعد ہمیں آئی ایم ایف کے پابند ہونا پڑتا ہے. سو آئی ایم ایف نے جو الیکٹریسٹی پرائزز ڈیسائیڈ کی ہیں ہمیں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اس وقت جب ہر جگہ احتجاج کیا جا رہا ہے دنیا کے مختلف خطوں میں جہاں الیکٹریسٹی کو افورڈیبل بنایا جا رہا ہے، وہاں پاکستان کے مختلف شہروں میں اس وقت احتجاج ہے. بلوں کو آگ لگائی جا رہی ہے اور آواز بلند کی جا رہی ہے اس ظلم کے خلاف. اتنے زیادہ پروٹیسٹ کے بعد جو پاکستان کے اس وقت نگران وزیر خزانہ ہیں ڈاکٹر شمشاد صاحبہ، انہوں نے اس پر نیگوسیشن کی اس وقت نگران پی ایم کے ساتھ جو کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں، اور انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ کسی بھی قسم کی سبسڈی دینا فسکل اسپیس میں نہیں ہے. دیر از نو فسکل اسپیس، دیر از نو روم اویلیبل ٹو پرووائڈ اینی سبسڈی ریگارڈنگ electricity bills. According to them, ان سے پہلے جو گورنمنٹس ہیں وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر چکی ہیں اور بحیثیت نگران حکومت یہ ان پر پابندی عائد کی جاتی ہے کہ یہ ان ڈیلز کو فالو کریں. سو کوئی بھی روم اویلیبل نہیں ہے ان کو سبسڈی دینے کے لیے. آل دو ڈسکشنز کی جا رہی تھیں، آئی ایم ایف سے ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ ایٹ لیسٹ یہ جو پیک منتھس ہیں اس کے بلز کو انسٹالمنٹس میں وصول کر لیا جائے، بٹ آئی ایم ایف نے ٹوٹلی ریفیوز کر دیا. آئی ایم ایف کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے. آئی ایم ایف کی پالیسیز پاکستان کے اگینسٹ نہیں ہیں. دیز پالیسیز آر all around the world. They are not worried about Pakistan condition. چاہے وہ سری لنکا ہے، چاہے وہ انڈونیزیا ہے، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہے، اس کو پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے کوئی سروکار نہیں ہے. They are following their own rule and regulations. اور یہ ان کے رول اینڈ ریگولیشنس میں ہے کہ انہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ اور سارے سرکولر ڈیٹ کی ایکویلٹی چاہیے. وہ گارنٹی مانگتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو یہ پیسہ دے رہے ہیں تو آپ یہ ہمیں واپس کیسے کریں گے. اور ایز وی آر اویئر کہ کسی بھی بینک سے بھی قرضہ لیا جائے تو وہ بھی گارنٹی مانگتے ہیں. تو یہاں قصور آئی ایم ایف کا نہیں ہے، یہاں ہماری پالیسیز کا قصور ہے. اس وقت دیکھا جائے جہاں 200 سے کم یونٹ یوز کرنے والے افراد کو، پاکستانیوں کو ہزاروں میں بل ادا کرنا پڑ رہا ہے، وہیں سپریم کورٹ کے ججز، presidents, ex-employees, retired officers, they are using free of cost electricity. In fact, you can see کہ retired judges بھی سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، ان کو 800 سے لے کر 2000 یونٹس تک فری بجلی دی جا رہی ہے. یہی نیپرا کے چیئرمین کے ساتھ ہے. ایون کہ پریزیڈنشیل الاؤنسز میں بھی یہ چیز مینشن ہے کہ پریزیڈنٹ کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی 800 یونٹ جو ہے وہ بجلی فری دی جائے گی. سو جن افراد کی پے پہلے ہی 3 سے 4 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ ہیں، انہیں الیکٹریسٹی پر بھی ریلیف دیا جا رہا ہے. اور ایک عام عوام کی جس کی پے 15 سے 20 ہزار ہیں ڈیلی ویجز پہ، انہیں ان کی پے سے زیادہ الیکٹریسٹی کاسٹ کی جا رہی ہے. آبویسلی اتنی ورس سچویشن کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں
یہ چیز کلیئرلی مینشن کی گئی ہے سینیٹر سیف اللہ ابرو کے ذریعے کہ 467 بلین روپیز کی جو ہے وہ پر اینول جو وہ بجلی چوری کی جا رہی ہے اور آلموسٹ 967 بلین کا جو ہے وہ سبسڈیز دی گئی ہیں سیکٹر کو. اس کے باوجود صورتحال ناقابل برداشت. سول نافرمانی کی تحریک کی باتیں کی جا رہی ہیں, ورلڈ وائڈ پروٹیسٹ کی بات کی جا رہی ہے, اینڈ ایون کہ کل ایک پروٹیسٹ ہونے بھی والا ہے جہاں پر پہیا جام ہڑتال کا فیصلہ کیا گیا ہے ٹریڈرز کے تھرو. اس ساری سچویشن میں ایک دفعہ پھر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا. سو یہ کلیکٹیولی یہ چیزیں پاکستان کو بہت بری طرح ڈیمیج کر رہی ہیں. لیٹس سی کہ 48 آورس کا ٹائم مانگا گیا ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب کی طرف سے. سو وہ کس قسم کی جو وہ پالیسیز کو انٹروڈیوس کرتے ہیں اور کس طرح سے ان چیزوں کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. although it's not an easy task as we are very much aware of that things are not easily resolved because we are totally debt trap country right now. ہمارے لیے IMF کو پوری طرح فالو کرنا جہاں ضروری ہے وہاں ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ اس ساری سچویشن میں ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس پہ فوکس کرنا پڑے گا. ہماری امپورٹس اس وقت آلموسٹ 82 بلین کراس کر چکی ہیں جبکہ ہماری ایکسپورٹس 32 بلین سے زیادہ نہیں. سو جب تک ایک اسٹرانگ ڈیسیجنز نہیں لیے جائیں گے, کوئی بھی ایسی اسٹرانگ امپیکٹ فالو نہیں کیے جائیں گے انڈسٹریل لیول پر, انسٹیٹیوشنل لیول پر, کوئی سالڈ آؤٹ کم نہیں آئے گا. یہ پروٹیسٹ کوئی رزلٹ نہیں نکالنے والے. سو وی نیڈ اے اسٹرانگ ڈیسیجنس ٹیکن بائی اے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس. لیٹس سی کہ یہ IMF کا بیل آؤٹ پیکیج فردر کہاں سچویشن کو لے کر جاتا ہے. بٹ کرنٹ ناؤ جو لائف سیونگ میڈیسنز ہیں, جو اسینشیل کموڈیٹیز ہیں, دے آل آر ہائیلی انفلیٹڈ سورنگ کنڈیشن میں. سو وی آر ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پرے کہ اس سچویشن سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ جلدی نکالیں. تھینک یو سو مچ.